ٹیک نہیں لگانی، بزرگوں کی خیر ہے۔ طارق صاحب تو بزرگ ہیں، نوجوان کوئی ٹیک نہیں لگائے گا۔ جب نوجوان تھک گیا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے محترم بزرگ عبدالودود انصاری صاحب حافظک اللہ تعالی جب میرے سامنے یہاں بیٹھے تھے تو مجھے آج سے 24 سال پہلے کی بات یاد آئی۔ چوبیس سال پہلے سن 2000 میں، بلکہ 25 سال پہلے سن 99 میں نے پہلا قرآن سنایا تو میرے والد محترم نے میرے پیچھے قرآن پڑھا سنا، اور اس کے بعد میرے والد محترم سن 2000 میں فوت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مجھ فقیر اور حقیر انسان کو، ناقص علم والے کو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالت اور کیفیت ایک قرآن پڑھنے والے کی ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کے اس کے والد محترم کی ہوتی ہے۔ یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال میں ایسے دوں کہ جو بندہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، حج عمرے کی، بیت اللہ کے سامنے جو کیفیت بنتی ہے نا، وہ کبھی بیان نہیں ہوتی، وہ کبھی بیان نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ اور یہی صورتحال ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، قاری ہو، اس کی کیفیت وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، اور محترم انصاری صاحب کے بچوں کو، بلکہ ماشاءاللہ دوسرا بیٹے بھی، وہ بھی قرآن سنا رہے ہیں، ان کا کل ہے تکمیل، 29 کو ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ اللہ ان بچوں کو، حافظ صاحب کا پڑھنا دنیا و آخرت میں خیر و برکات کا ذریعہ بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں محترم حافظ صاحب کو، انصاری صاحب کو۔ اللہ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی ہی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی ہی عظمتوں سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم کو، اس انسان کو ہم نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ اس دنیا کی کسی بھی جگہ پہ چلا جائے، یہ عزت والا ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ ہم بحیثیت انسان ایک جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی کائنات کی ہر مخلوق کو رکھیں،
کہ انسان کے لباس جیسا کسی مخلوق کا لباس ہے کسی مخلوق کا؟ اس سے خوبصورت کسی کا لباس ہے؟ انسان کے کھانے جیسا کسی مخلوق کا کھانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سب سے خوبصورت کھانا انسان کا ہے، سب سے خوبصورت لباس انسان کا ہے، سب سے خوبصورت چہرہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ساری مخلوقات، فرشتے بھی انسان کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کی رہائش، کمرہ، بیڈ روم، اس جیسی رہائش کسی مخلوق کی ہے؟ میں عجیب سی مثال دینے لگا ہوں۔ واش روم ہے پیشاب پخانے کے لیے، کیا جس طرح ہمیں اللہ نے دیا ہے کیا کسی اور مخلوق کا پخانے کی جگہ بھی وہ ایسی ہے؟ انسان کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ انسان اپنے پورے جسم پر غور کر لے، کائنات کی کوئی مخلوق بھی انسان کی کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عظمت اللہ نے کیوں دی؟ یہ عظمت اللہ نے دی ہے تو اسے برقرار رکھنا ہے یا ضائع کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس احترام کو، اس عزت کو، اس وقار کو، اس سٹیٹس کو، اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے دی ہے یا ضائع کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بولیں گے میرے ساتھ ساتھ؟ برقرار رکھنی ہے، ضائع کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے؟ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ ہے عاجزی انکساری۔ جب تک جو انسان، وہ عالم دین ہو، وہ حافظ قرآن ہو، وہ جناب کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ دنیا کے جس عہدے پہ ہو، جب تک اس کے اندر عاجزی انکساری رہتی ہے اسے عزت ملتی رہتی ہے۔ جب اس میں اکڑ آتی ہے اللہ وہاں اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ فرعون کا نام سنا ہے؟ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ نے کیسے غرق کیا؟ نمرود اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ ایک مچھر سے اللہ نے مروایا نہیں مروایا اس کو۔ فرعون اپنے ابو جہل کیا کہتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ 2 بچوں سے اللہ نے اسے مروایا کہ نہیں مروایا؟ عتبہ، شیبہ، دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، جس نے تکبر کیا، جس نے اکڑ و اختیار کی، جس نے رب کی کبریائی کو چیلنج کیا، عاجزی انکساری کو چھوڑا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا، اللہ قیامت کے دن بھی عبرت کا نشان بنائے گا اسے۔ قرآن ہم نے پورا سنا، جنہوں نے سنا ان کو مبارک ہو، جنہوں نے نہیں سنا ان کو حسرت کرنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں رمضان آیا اور بغیر قرآن سنے میں نے گزار دیا، بغیر قیام کے میں نے گزار دیا۔ سمجھیں عاجزی انکساری کی کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہو، سنت ہو، رب کا حکم ہو کہ یہ عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے، بندہ اس کے سامنے اکڑ جائے، اپنی خواہش رکھ دے، اپنے معاملات رکھ دے، اپنی ضروریات رکھ دے، اپنے دنیا کے معاملات، جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہ عاجزی انکساری نہیں، یہ اکڑ کی علامت ہے میرے بھائی بزرگوں۔ عاجزی انکساری کیا ہے؟ کہ میں جھک جاؤں جہاں میرے رب کا حکم آیا ہے، میں جھک جاؤں جہاں میرے نبی کی سنت آئی ہے، میں جھک جاؤں جہاں رب نے مجھے جھکانے کا حکم دیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک بات کا ذکر کرنا ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، جو تباہی بربادی کا حصہ بن چکا ہے، تکبر۔ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کائنات میں جس نے کیا ہے اللہ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے۔
اور یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، یہ غیر حسی اور غیر محسوس گناہ بھی ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزار نیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ محسوس نہیں کر رہے ہوتے، عبادات ساری تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ تمہیں قیامت کا ایک منظر بیان نہ کروں؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اور صحابہ تو اسی چاہت میں ہوتے تھے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہم قیامت کو کامیاب ہو جائیں۔ اور میرے صحابہ، قیامت کو کامیاب ہونا چاہتے ہو، قیامت کی رسوائیوں سے بچنا چاہتے ہو، پھر سنو، من کان فی قلبہ، فرمایا لا يدخل الجنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ کبر، ذرۃ کبر، او کما قال علیہ السلام۔ اور میرے صحابہ یاد رکھو، جس انسان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا، ایک ذرے کے، ذرہ کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ اپنی سائنس، اپنے ماحول کے مطابق سمجھیے کہ ہم نے یہ روشن دان رکھے ہوئے ہیں نا، ایگزاسٹ فین جہاں لگاتے ہیں، کبھی کبھی یہاں اس سے سورج کی روشنی شعاعیں اندر آتی ہیں نا، ان سورج کی شعاؤں میں جراثیم نظر آتے ہیں جن کو بندہ پکڑ نہیں سکتا، دسترس حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ان جراثیموں کو پکڑ سکتا ہے کوئی؟ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ وہ جو جراثیم، جو ذرات ہیں نا، اسے ذرہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اب غور کیجئے گا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس کے دل میں اس ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اس نے پورے مہینہ کا قیام کیا ہو، اس نے صدقہ و خیرات کیا ہو، اس نے بڑے بڑے رفعی کام کیے ہوں، بڑے لوگوں کو راشن لے کے دیا ہو، بہت کچھ کیا ہو، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر، ایک ذرے کے برابر تکبر آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، اس کا دل کڑتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا عبادت قبول تو بعد کی بات ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ رمضان میرے اور آپ کے محاسبے کے لیے آیا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ہم عربی کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں نیکی کی نیت کرتے ہوئے۔ ایک احتساب اردو کے اندر بھی ہے اور عربی کے اندر بھی احتساب کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دو، اپنے باطن اور ظاہر کو سامنے رکھ کے سوچو کہ میرا ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، میں رب کے سامنے اگر حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاؤں تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ آج احتساب کرنا ہے کہ ہم عمل کرنے کے باوجود کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا وہ تقوی آ رہا ہے، وہ مومن بن رہا ہے انسان، پرہیزگاری آ رہی ہے، جھکاؤ آ رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، عبادت کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر جھکاؤ نہیں آیا، انکساری نہیں آئی، عاجزی نہیں آئی، بلکہ گردن اور اکڑ گئی ہے، اکڑ کے چلتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی عبادت تو ہے ہی نہیں، لیکن رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا؟ اس کی عبادت نے اسے سمجھایا کیا ہے، اس کی عبادت نے دیا کیا ہے؟ اگر عبادت کرنے کی وجہ سے تقوی نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، رب کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا، دل صاف نہیں ہوا، بغض حسد ختم نہیں ہوا، دل کے اندر تکبر ختم نہیں ہوا، سمجھ لے کہ یہ عبادت نہیں کر رہا، صرف لوگوں کے سامنے پریکٹس کر رہا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بچے آرام سے بیٹھو، باتیں نہیں کرنی۔ وہ خالی پریکٹس کر رہا ہے، عبادت کے مغز کو نہیں سمجھا، عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، سر پہ تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا رب سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تم اچھے کپڑے بھی پہنو، اچھا جوتا بھی پہنو، نہا کر تیل بھی لگاؤ، کنگھی بھی کرو، اچھا لباس پہن کے لوگوں میں آؤ۔ تکبر یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام پھر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ تکبر جو تباہی بربادی کا سبب ہے، وہ تکبر جو جنت سے دور کر دینے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، جو اعمال کو تباہ و برباد کرنے دینے والا ہے، وہ تکبر کون سا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ نوٹ کرو دو باتیں آج ہم میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق، میرے صحابہ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے، حق کا انکار کر دے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو حقیر جانے۔ بطر الحق پہ انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں، پہلے دوسرے جملے کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں کہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جانے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کام نہیں ہو رہا۔ آج اللہ نے گاڑی دے دی ہے، 4 ٹکے دے دیے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی مرتبہ دے دیا ہے، کوئی کرسی دے دی ہے، کوئی جناب اچھا لباس دے دیا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اسے مخلوق ہی نہیں تصور کرتا، کہتے ہیں میرے جیسے تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، یہ میرا مقابلہ کرنا چل پڑے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا حسب نسب گن کے رکھ دیتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، اس کی 7 پشتوں تک اسے جب تک ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا یہ نمازی، اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ صحابہ چونک پڑے، ڈر گئے، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ جو ہمیں جنت سے دور کر دے گا عبادات کے باوجود، بڑے بڑے سجدے اور قرآن کی تلاوت کے باوجود۔ فرمایا میرے صحابہ قرآن کی دوسری آیت بھی سنیے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے، آخرت کا گھر تیار کرنے والے، آخرت میں کامیاب ہونے والے، رب کو راضی کرنے والے، رب سے راضی ہونے والے وہ ہیں جو سرکشی اختیار نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، اکڑ کے نہیں چل رہے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ ان کے عمل میں، ان کے اشارے میں، ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، گھر میں، باہر ماحول معاشرے میں، بازار میں، دکان میں، کسی بھی جگہ پر لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، فساد نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، رب کا پیغام ہے متقین بن کے آؤ گے، عاجز بن کے آؤ گے، انکساری کر کے آؤ گے، جھک کر آؤ گے، لوگوں کو عزت احترام دے کے آؤ گے، تو پھر قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیابی کوئی نہیں۔ ورنہ نماز رمضان کے روزے بھی کامیاب نہیں کرا سکیں گے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ فعل نہیں ہے، یہاں اللہ ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار میرے بندے، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، تکبر کر کے نہ چلنا، فرعون جیسی چال نہ چلنا، ابو جہل جیسی چال نہ چلنا، غیروں جیسی چال نہ چلنا۔ چال چلنی ہے تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بھیجا اس لیے تھا، ہمارے اخلاق کو تربیت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر تم اکڑ کے چلو گے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم میرے پہاڑوں کو کراس نہیں کر سکتے، میری زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر بگاڑو گے تو اپنا بگاڑو گے، اپنا بیڑا گرک کرو گے۔ اللہ قرآن کے تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ او انسان، یہاں بھی امر ہے
نہیں ہے۔ خبردار اپنے چہرے پہ بل دے کر، سلوٹیں بدل کر، غصے کے اندر کسی دوسرے کو حقیر نہ جانو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو مت بگاڑو، میں فلاں ہوں، میرے اندر یہ ہے، میرا پیسہ ہے، میرا عہدہ ہے، میں مالک ہوں، میرے سامنے کوئی چڑی نہیں بھڑک سکتی، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ خبردار خبردار، تم ایسا کرو گے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، میرا رب ایسوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ایک ایک لفظ قابل فہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آرام سکون سے چلو، نرم چال کے چال چلو، اخلاق والی، محبت والی، کردار والی، پیار والی، پتہ چلے کہ جتنا بھی بڑا ہے لیکن عام انسان جیسا ہے، فقیروں جیسا ہے، فقیروں سے محبت کرنے والا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی زبان کو ہلکا رکھو، اخلاق کو ہلکا رکھو، پیار محبت سے بولو۔ کیسے بولنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پیار سے، محبت سے، پیار سے بولو گے، اسے بھی اللہ صدقہ قرار دے دیتا ہے۔ اکڑ کے بولو گے، اونچی اونچی آوازیں نکالو گے، اللہ نے اونچی آواز کو، تکبر والی آواز کو اللہ نے گدھے کی آواز قرار دیا ہے۔ انسان ہی قرار اللہ نے نہیں دیا ایسے انسان کو جو اکڑ کے بولتا ہے، تکبر کر کے بولتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے لباس کی وجہ سے۔ یہ دنیا کے ٹکے دنیا میں رہ جائیں گی، کل قیامت کے دن بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج غور کرنا ہے، ہم نے آج غور کرنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا یہ رمضان کے روزے بھی ناکام ہو جائیں گے، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، بڑی معروف حدیث ہے، مل مفلس، آپ سمجھے ہوں گے لفظ سن کر بھی۔ میرے صحابہ، مفلس جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع لہ۔ ہم مفلس، فلس اصل میں عربی میں روپے پیسے کو کہتے ہیں، روپے پیسے کو فلس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہی سمجھا کہ جس کے بعد درم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ فقیر ہے، وہ عام نکارہ آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے بعد دنیا کا روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ یأتی یوم القیامت بصلاۃ وبصیام وبزکاۃ۔ یہ مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے، کافر کا نہیں، یہودی عیسائی کا نہیں ذکر ہو رہا ہے اس حدیث میں، وہ تو ہیں ہی جہنمی۔ یہودی عیسائی مجوسی غیر مسلم، ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ۔ یہ تعلق کس کا اس حدیث کے ساتھ؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ، نمازیں لے کے آئے گا، 5 نمازیں بر وقت جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی، سنت کے مطابق پڑھی ہوں گی، نوافل بھی پڑھے ہوں گے، تہجد بھی پڑھی ہوگی، قیام بھی کیا ہوگا، قرآن بھی سنا ہوگا۔ وبصیام، رمضان کے روزے لے کے آئے گا۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رمضان کے روزے لے کے آئے گا۔ وبزکاۃ، بڑی زکوٰۃ اس نے تھی جی، بڑا صدقہ و خیرات کیا تھا۔ 3 ارکان اسلام ہے یا نہیں ہے؟ نماز، جس کو بندہ نہ پڑھے تو کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کا جان بوجھ کے انکار کرے تو مرنے کے بعد قیامت تک اس کو سزا دی جائے گی اور قیامت کی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فرض کا انکار کرنے والا، ارکان اسلام کا انکار کرنے والا ہے، رمضان کے روزے لے کے آئے گا۔ یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں انصاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ روزے کی جزا کس نے دینی ہے، اس کا اجر ہی فرشتے نوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ روزے لے کے آیا ہے قیامت کے دن۔ وبزکاۃ، وہ زکوٰۃ جو جہنم سے بچاتی ہے، جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تینوں لے کے آیا ہے، بڑا خوش ہوگا۔ اللہ دیکھے گا، اس کی اعمال کو دیکھ کر باقی کو اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جزاک یہ اعمال لے کر آیا ہے، کامل ایمان لے کر آیا۔ یہاں دیکھیں ایک بات اور یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز لے کر آئے گا، رمضان کے روزے لے کر آئے گا اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کے تینوں اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، بر وقت کیے ہوں گے، نمازیں باجماعت پڑھی ہوں گی، رمضان کا روزہ سنت کے مطابق رکھا ہوگا، زکوٰۃ جس نے عین اسلام کے مطابق ادا کی ہوگی، تب تو اللہ راضی ہوگا نا، تب تو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ اب جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر دائیں ہاتھ میں خوشی خوشی جا رہا ہے جنت کی طرف، پیچھے سے آواز آ جائے گی، یا ربی، اے میرے رب، تو نے تو فرمایا تھا اپنے قرآن میں کہ میں رب کریم قیامت کے دن انصاف کروں گا، آج میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ وہ جنت میں جا رہا ہے نمازوں کے ساتھ، رمضان کے روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اسے آواز نے رک جبھی، آ جا واپس آ گیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ ہاں بھی بتلاؤ، پیچھے دیکھتا ہے تو لائن لگی ہوئی ہے، اللہ تو نے عدل کا وعدہ کیا تھا، ہاں میرے بندے بتلاؤ۔ بندے کہیں گے اللہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ غور کیجئے گا، بندہ کہے گا اللہ جس کو تو نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے نا، شتم ھذا، اس نے تو مجھے گالی نکالی تھی۔ آج گالی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے، بڑی معذرت سے استاد پڑھاتے ہوئے بھی گالی نکالتا ہے، مکینک سکھاتے ہوئے بچوں کو گالی نکالتا ہے، دکان پہ نوکر کو گالی ایسے نکالی جیسے جانور ہو۔ ہمارے کس معاشرے کے کس حصے میں چھوٹوں کو گالی نہیں نکالی جاتی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پہلا کیس ہی یہ دائر ہو گیا، اللہ جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے نا، قد شتم ھذا، اس نے تو مجھے گالیاں نکالی تھی۔ اس گالی کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، یہ گالی تکبر کی علامت ہے۔ گالی نکالنے والا ملعون ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، گالی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اللہ فرمایا کہ چلو بھی، اس نے گالی نکالی تھی، اس کی نمازیں اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قذف ھذا، اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ آج ذاتی مفاد کی خاطر رشتہ داروں کو ایسے بدنام کرتے ہیں، بیچارے پوری زندگی معاشرے کو منہ نہیں دکھا سکتے ہیں، پکے ٹھکے نمازی ہیں، بڑے روزے رکھنے والے، قرآن کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سارا کچھ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اس نے تہمت لگائی تھی، قذف ھذا، اللہ کہے گا اس کے روزے، اس کے کیا؟ رمضان کے روزے، یہ وہ رمضان ہے جس کا اجر اللہ نے دینا ہے، فرشتے نوٹ نہیں کر سکتے۔ سنو، غور کرو، قیامت کے دن لے کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ اس نے اکل مال ھذا، میرا مال زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے کھایا تھا، اس کی زکوٰۃ اس کو دے دو۔ اب رمضان کے روزے بھی گئے، فرائض بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، زکوٰۃ بھی گئی، باقی اعمال بھی گئے، لینے والے ابھی کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا و قضا، قضا و قضا، قضا و قضا، لینے والے کھڑے ہیں، یہ تہجد گزار، یہ رمضان کے روزے رکھنے والا، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ صدقہ و خیرات کرنے والا، یہ رفاعی اور دفاعی کام کرنے والا، بہت کچھ کرنے والا، لوگوں کے سامنے بڑا سخی ہے، بڑا امیر ہے، بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، لیکن قضا و قضا، قضا و قضا، فلاں بھی زیادتی کی تھی، فلاں بھی زیادتی کی تھی، اللہ فلاں بھی زیادتی کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی تو کھاتے میں رہا ہی کچھ نہیں، نیکیاں ساری ختم ہوگی، اعمال سارے ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دو، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے اس امت کا مفلس، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، فطرانہ بھی ہم نے دینا ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن اپنے من میں، اپنی گردن میں، اپنے اعمال میں تکبر کو ختم کیجیے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے،
کہ انسان کے دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، یہ عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، عبادات کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیسے فائدہ ہوتا؟ جب تک عاجزی انکساری آئے گی، عبادت کے بعد جھکاؤ آ جائے، میری زبان درست ہو جائے، میری زبان کی شرینی آ جائے، میرے اخلاق اچھا ہو جائے، لوگ مجھے دیکھ کے تعریف کرے تو پھر مزہ ہے، اور لوگ تعریف بھی منہ پہ کریں نہیں، کان پیچھے غیب میں جب بندہ نہ ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ الا اخبرکم، الا عربی کے اندر حرف تنبیہ ہے، میرے صحابہ میں تمہیں ایک خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام چونک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑی بات فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ الا اخبرکم باہل النار، میں جہنمی لوگوں کی صفات نہ بیان کروں، ان کے عمل اور کردار کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ کون کون جہنم میں جائے گا، کون کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں بتلائیں، اور جلدی بتلائیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں پایا جا رہا جس کی وجہ سے ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ کل عتل جواز مستکبر، تین لوگوں کی بات فرمائی، ہر وہ آدمی جو سرکشی اختیار کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ سرکشی سادے لفظوں میں بتاؤں کس کو کہتے ہیں؟ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اذان سن کے بھی بندہ نہیں آتا، یہ انکار کرتا ہے اللہ بہت بڑا نہیں ہے، یہ سرکش ہے، یہ سرکش ہے۔ بے شک یہ جناب نمازی ہے، جناب بہت کچھ بنا ہوا ہے۔ کل عتل، ہر سرکش رب کی بات کا اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے کان پہ جو ہی نہیں رینگتی، مجھے اثر ہی نہیں ہوتا، میری دکان مجھے چھوڑتی نہیں، میں اپنی ٹینشن میں ہوں، میں اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں ہوں، مجھے فکر ہی نہیں ہے، میں نے کیسے مانا ہے اللہ بہت بڑا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ کہ میں کیسے مانتا ہوں اللہ بہت بڑا ہے؟ مجھے بتلائیں۔ اذان کے بعد بھی بندہ کام چھوڑ کے معاملات چھوڑ کے رب کے دربار میں نہیں آتا، اس کا اعلان سن کے وہ کیسے مانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کل عتل، فرمایا ہر سرکشی اختیار کرنے والا من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جواز کے مختلف معنی حدیث کے اندر کیے گئے ہیں، مختصر یہ ہے کہ کسی کا مال حرام طریقے سے کھانے والا، کسی کو مال کے ذریعے تکلیف دینے والا، کسی کو مال سامنے رکھ کے چڑھانے والا، پریشان کرنے والا، یا کسی پہ زیادتی کرتے ہوئے کسی کا مال چھیننے والا، ایسا آدمی من اہل النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اور مستکبر، تکبر کرنے والا، اکڑ کے چلتا ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، لوگوں کو انسان کی حیثیت سے گرا دیتا ہے، کہتا ہے میرا محل، میری کوٹھی، میرا مکان، میری جائیداد، میں سارا کچھ ہوں۔ من اہل النار، یہ جہنمی لوگوں کے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا نا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپس میں جنت اور جہنم نے مکالمہ کیا، گفتگو کی، اور گفتگو اللہ نے اپنے نبی کو بیان فرمائی، اور گفتگو کروائی بھی اللہ نے، اللہ کی اجازت سے ہی ہے نا، اللہ جسے چاہے جیسے چاہے بلا لے، اور اللہ کی ساری باتیں انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت اور کامیابی کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوا، جنت نے جہنم سے سوال کیا، تو اتنی ظالم نظر آتی ہے، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہیبت ناک ہے، تجھے کیوں بنایا گیا؟ تیرے اندر کون سے لوگ آئیں گے؟ جہنم کہتی ہے جنت سے کہ میرے اندر وہ آئیں گے، اللہ اکبر، فی الجبارون والمتکبرون، جو دنیا میں تکبر کر کے چلتے تھے، جن کی چال ڈھال میں، جن کی آنکھوں میں، جن کے اشاروں میں، جن کی زبان میں اتنا تکبر تھا کہ اگلے کو انسان نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کو حقیر جانتے تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن میرے اندر ان کو داخل کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے نا دنیا میں، تکبر، قیامت کی سے بخاری کی قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے چیونٹیوں کا جسم دے گا، ساری مخلوق اسے روند کے جائے گی اور یہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔
جہنم نے سوال کیا جنت سے تیرے اندر کون جائے گا، تو تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی نعمتیں ہیں. اس نے فیہ ضعفاء الناس و مساکنہم، میرے اندر وہ لوگ جائیں گے جو غریب تھے، مسکین تھے، یا مسکینوں جیسے بن کے رہتے تھے، جو عاجز انکسار بن کے رہتے تھے. مال تو بہت تھا، دولت تو بہت تھی، عہدے تو بڑے بڑے تھے، لیکن غریب کے ساتھ غریب بن کے رہتے تھے، انسان بن کے رہتے تھے، ضعیف بن کے رہتے تھے، پیار محبت اخلاق دکھاتے تھے. اور جنت میں میرے اندر کل کے میرے وارث بن جائیں گے. آج ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں میں آتے ہیں، ہماری کس لسٹ میں ہمارا نام آ رہا ہے، ہمارا کردار ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. یہ رمضان کی گھڑیاں میں میرا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اور آپ اس تکبر جیسی لعنت اور اتنے بڑے گناہ سے بچ جائیں. یہ رمضان میری اور آپ کی تربیت کا سبب بن جائے، پوری زندگی ہدایت کا سبب بن جائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ثلاثتن، تین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حرف تنبیہ بولتے یا گنتی کا کوئی لفظ بولتے نا، جس طرح سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7، کہیں فرمایا 6، کہیں فرمایا 5، کہیں فرمایا ایسے فرمایا 3 قسم کے آدمی. صحابہ پھر چاہوں گے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور میرے صحابہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے. یقیناً قیامت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں، سن کے بلا دیتے ہیں. جس دن ہر نبی ربی سلم سلم کہے گا، اس دن کیا حالت ہوگی، وہ حالت اور کیفیت کیا ہوگی. کبھی اپنے آپ کو ایسے ماحول میں بھی لے کے آیا کریں، اپنا اس طرح بھی محاسبہ کیا کریں. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اور میرے صحابہ 3 ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ دیکھے گا ہی نہیں ان کی طرف. اللہ دیکھے گا نہیں تو جہنم سے بچائے گا کون؟ حساب و کتاب کون لے گا؟ نیکی کون دیکھے گا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس کو اللہ ہی نہ دیکھے، جس سے اللہ ہی کلام نہ کرے. اور تیسرا فرمایا ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہوں کو پاک ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم خابوا وخسروا. صحابہ چونک پڑے، سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر سوال کر دیا، اللہ نے کون ہے بدبخت لوگ؟ جب بھی جلدی بیان فرمائے، وہ تو دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی. آپ جلدی بیان کریں، کہیں ہمارے اندر وہ گناہ تو نہیں پائے جا رہے. صحابہ کرام تڑپ جایا کرتے تھے، ہم سن کے بھاگ جاتے ہیں. چند لمحے ہم پہ اثر ہوتا ہے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چند لمحے اثر ہوتا، پھر ہم اپنے پوری روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ وہ 3 آدمی، سب سے پہلے فرمایا شیخ زان، ایسا بوڑھا آدمی جو بے حیائی فحاشی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دور ہے جس دور میں ہم جا رہے ہیں، یہ فتنوں کا عروج ہے. اس دور میں یہ کہا کرتا ہوں، جتنے بزرگ ہیں اللہ معاف فرمائے، کسی کی بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، اللہ مجھے ایسی نوبت ایسی توفیق ہی نہ دے، صرف اپنی اور آپ کی اصلاح ہے. ہمارے بزرگ جو تھے آج سے کو 10 سال پہلے راتوں مسجدوں میں گزارا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد کی اذانیں کہا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے. آج کے بزرگ ہم سمیت سارے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹی میڈیا. بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جس چہرے کے بارے میں فرمایا کہ جس چہرے پہ سفید بال آ جائے نا، اللہ کو شرم آتی ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے. آج وہ ہاتھ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ ہاتھ رب کے سامنے نہیں اٹھ رہے، دنیا کی بے حیائی فحاشی کی رنگینیوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، کسی امام کے نہیں. فرمایا شیخ زان، ایسا بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کے باوجود بھی بے حیائی فحاشی کو پسند کرتا ہے.
زنا کو پسند کرتا ہے۔ زانی سے مراد صرف زنا ہی نہیں ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم کے اندر، آنکھوں کا دیکھنا بھی زنا ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا، بے حیائی فحاشی کو دیکھنا، یہ زنا ہے۔ اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو اپنے رب سے شرم نہیں آتی، اللہ کو اس سے شرم آتی کہ ہاتھ اٹھائے اللہ خالی نہیں لوٹاتا، اس کو اپنے رب سے شرم نہیں آ رہی، یہ بوڑھا ہونے کے باوجود بے حیائی فحاشی کو پسند کر رہا ہے۔ اور ایسے آدمی کو میرے رب نے قیامت کے دن بخشنا نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کو دیکھے گا نہیں، اللہ اس کے گناہ نہیں معاف کرے گا۔ دوسری حدیث ہے، اس کے ساتھ ملائیے، اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ آ جائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سارے بھی، مرد اور عورتیں بھی، یقیناً عورتیں بھی ہوں گی ہمارے ساتھ سننے والی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی۔ آج اپنا محاسبہ کریں کہ میری جیب میں موبائل ہے، میرے کمرے میں میرا لیپ ٹاپ ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، خاوند نہیں دیکھ رہا، اولاد نہیں دیکھ رہی، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ جس نے حساب و کتاب لینا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ تہجد پڑھی ہوئی، قیام کیا ہوا، تلاوتیں کی ہوئی، نمازیں پڑھی ہوئی، روزے رکھے ہوئے، رات کو تمہاری بربادی کا سبب نہ بنا دیں۔ یہ ہمارے موبائل، یہ انٹرنیٹ نے آ کے تباہی بربادی کر دی ہے۔ آ جائیں، قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے کہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا، جہاں ساری کائنات کا مالک دیکھتا، اسے ڈرتا ہی نہیں ہے، اسے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق قدری۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی بناوٹی اور کہانی تو نہیں بیان کر رہا، یہ حقیقت ہے اس معاشرے کی ہماری، کہ باپ سے ڈر جاتا ہے، ماں سے ڈر جاتا ہے، خاوند بیوی سے ڈر کے بے حیائی فحاشی نہیں دیکھتا، بیوی خاوند سے ڈر کے نہیں دیکھتی، اولاد سے ڈر کے والے نہیں دیکھتا، اور جو ساری کائنات کا مالک، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جو سارا کچھ دے رہا ہے، اتنی نعمتیں دے رہا ہے جن کو لن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انسان ساری کائنات شمار نہیں کر سکتی، اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کا حیا ہی نہیں کرتا ہے، اس کا فکر ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا بے حیا فحاشی انسان پسند کرنے والا، اسے قیامت کے دن اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا فرمایا میرے صحابہ، مالک کذاب، بڑا ہے۔ مالک عربی کے اندر بادشاہ ہوئے تھے، اور مالک کلکم رائن و کلکم مسئول کے تحت ہم اس کو سمجھیں، ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ والد وہ گھر کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، خاوند اپنی بیوی کو حکمران ہے، بڑا بھائی گھر کا حکمران ہے، دکان کا مالک وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور بڑا ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے چھوٹوں کے سامنے، اور اتنا اللہ کو بدبخت لگتا ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اپنے بڑے ہونے سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کسی معاملے میں۔ جو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول، رب نے اس کا حساب و کتاب لینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ فرمایا چھوٹوں پر جھوٹ بول کے فیصلے کرتا ہے، جھوٹ بول کے انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے، جھوٹ بول کے مال ہتھیا لیتا ہے، جھوٹ بول کے فیصلہ کرتا ہے، اور اتنا بدبخت ہے اس کے عہدے کی وجہ سے، نجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے، اللہ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا نہیں، بلکہ اوندے منہ کر کے جہنم میں اللہ داخل کر دے۔ تیسرا فرمایا عائل مستکبر، ہے غریب، ہے فقیر، پوری نہیں پڑتی، کما کما کے تھک گیا ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، لیکن چلنے میں بڑا اکڑ کے چلتا، لو جی میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے میں نے تو فرعون کا تکبر قبول نہیں کیا تھا، نمرود کا تکبر قبول نہیں کیا تھا، اور تو غریب ہو کے تکبر کرتا ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے چلتا ہے ایسے جناب یہ بہت دن بڑی بلا آ رہی ہے۔ اس متکبر کو بھی اللہ قیامت کے دن بخشے گا نہیں، اللہ دیکھے گا نہیں، اس کے گناہ نہیں معاف کرے گا، کلام نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو آئیں ہم اپنا محاسبہ کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اس وقت سے پہلے پہلے اپنا ہم دنیا میں محاسبہ کر لیں. جب رب نے محاسبہ کرنا ہے تو وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں ہونی. آج رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے. آج ہم سوچ لیں کہ ہم متکبرین میں تو نہیں آ رہے، کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، وہاں مالک کذابن کی جگہ پہ ایک اور لفظ ہے کہ آدمی اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر. اسی حدیث میں صحیح مسلم میں مالک کذابن کی جگہ اس حدیث ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ایسا آدمی جو جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم بول کے تجارت کاروبار کرتا ہے، مال بیچتا ہے، اس سے بھی اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. آج ہم غور کر لیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقام میں تو ہے ہی نا. کوئی نہ کوئی والد ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں نا. پھر آ جائیں اپنے ساتھ انصاف کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں. آج کل رب نے محاسبہ کیا نا، وہاں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا، وہاں کوئی نہیں کوئی چھڑانے والا. تکبر کی ایک علامت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. آج تک مسلمان اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. سمجھنا کہ اس پہ آتے ہی نہیں ہیں، اس کو کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں. 1000 بار کہہ لیں شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا گناہ ہے، تکبر کہتے ہیں، یہ ہماری نیت ہی تکبر کی نہیں. ہمیں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے. ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. صحیح بخاری کے بعد فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی فی النار. جس آدمی کی وہ مرد ہے، مرد کے لیے حکم ہے. آج ہمارے معاشرے ہے ہی الٹ، مرد کو ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے، عورت کو ڈھانپنے کا حکم ہے. عورت نے ننگے کیے ہیں، مرد نے ڈھانپے ہوئے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ عورت اگر ٹخنے ننگے کرتی ہے وہ جہنم میں جائے گی، مرد اگر ڈھانپتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ کسی بھی بات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. شلوار چادر پینٹ جتنی زیادہ ہوگی ٹخنے سے نیچے، جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ گہرا جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے. جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تکبر صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں بحیثیت انسان کوئی بھی انسان ہو وہ تکبر نہیں کر سکتا. اور شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ تکبر ہے، اور عورت کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، ٹخنے ننگے ہونا اور باہر چلے جانا یہ تکبر ہے. اگر عورت اپنے ٹخنے اونچے ننگے رکھتی ہے تو وہ مرد کے برابر، جس طرح مرد کو سزا دی جائے گی اسی طرح اس عورت کو بھی جہنم میں سزا دی جائے گی. تو آ جائیں ہم اپنی اصلاح کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سناتا چلوں. ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا تو ان کی چادر نا نیچے ہو جاتی تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار چادر ٹخنے سے نیچے جائے گی تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ تکبر ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی تکبر کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. رو پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیٹ میرا بڑا ہوا ہے اور میں ہر وقت اس کو اوپر کرتا رہتا ہوں، ہر وقت اس سے اوپر کرتا رہتا ہوں. نے فرمایا صدیق تو ان لوگوں جیسا نہیں ہے، میرے رب نے صرف تجھے گنجائش دے دی ہے. اور کیا فرمایا؟ صدیق تو ان لوگوں جیسا نہیں. محدثین نے لکھا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں صرف ایک انسان ہے، وہ صدیق اکبر ہیں جن کو اجازت دی تھی. کیوں اجازت دی تھی؟ وہ بھی ہر وقت اپنی چادر کو اوپر کرتے رہتے تھے. اگر بے دھیانی میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جائے، اے صدیق میرے رب نے تجھے اجازت دی ہے، تیرے علاوہ کسی مسلمان کو چادر نیچے کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. آج ہم اپنی اصلاح کریں،
حدیث کا پہلا دوسرا جملہ کیا تھا؟ غمت الناس، کہ لوگوں قیامت کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ غمت الناس، لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس جملے کی وضاحت کریں۔ سارے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ اور لگ جانا۔ اللہ اکبر، پھر میں کلہ ہی رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں عاجز انسان بنا دے، اللہ انکساری والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان عبادات کو ہماری عاجزی کا ذریعہ بنا دے، تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنا دے۔ بطر الحق کی فرمایا، حق کو جھٹلا دینا یہ سب سے بڑا تکبر ہے، اور اس کو رب نے معاف نہیں کرنا۔ مثال وہی ہے کہ اذان ہو جائے، میں مسجد میں نہیں آتا، اذان حق ہے یا نہیں ہے؟ اذان حق ہے نا؟ نماز واجبات پڑھنا حق ہے یا نہیں ہے؟ روزہ رکھنا حق ہے یا نہیں ہے؟ تراویح پڑھنا یہ تو حق نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تراویح پڑھنا تو حق نہیں ہے نا؟ کیونکہ ہمارے وہ یونیورسٹی میں ہمارا تعلق اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہتا ہے زیادہ، تو آج کل کا نوجوان اسی بحث میں لگا ہوا ہے، اسی بحث میں یہ تراویح پڑھنا کون سا فرض ہے؟ یہ تو سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں یار، نوجوان کہتا ہے سنت کو چھوڑ دیں تو کیا حرج ہے؟ سنت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں سنت کو چھوڑ دیں تو کیا حرج ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی حرج نہیں سنت کو چھوڑنے میں؟ کیا سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا خیال ہے؟ سنت کی کوئی اوقات نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سنت کی کوئی اوقات نہیں؟ ہم کس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم قیامت کے دن حوض کوثر کس کے پاس جائیں گے بغیر سنتوں کے؟ قیامت کے دن کس کی شفاعت لیں گے بغیر سنتوں کے؟ کیا خیال ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں۔ اگر سنت کی اہمیت نہیں تو نماز کا سارا طریقہ ہی سنت سے چھوڑ دیں۔ پھر ہم سنت کی اہمیت نہیں تو روزے کا سارا طریقہ ہی سنت سے ثابت ہے، چھوڑ دیں ہم۔ کس کس چیز کو سنت کہہ کے چھوڑیں گے ہم؟ اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رب نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی یہ تیرا امتی کہتا تھا سنت کی اہمیت نہیں، تو نبی شفاعت کریں گے اس کی؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کہہ دے اپنے نبی کو تو اس امتی کی سفارش کر رہے ہیں، آپ تو اس امتی کی سفارش کر رہے ہیں، تیرا یہ امتی کہتا تھا کہ سنت کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ اللہ کے بندو، سنت کی اہمیت نہیں تو انسان کی اوقات ہی نہیں ہے، انسان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ سنت کہہ کہ سنتوں کو نہ چھوڑیں، قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ جانا بھی سنت ہے، کہیں نبی شکایت ہی نہ لگا دیں۔ کیا خیال ہے؟ کیا رب اس بات سے ناراض نہ ہو جائے؟ بطر الحق کی، حق کو جھٹلانا سب سے بڑا تکبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، لین دین ہو، تجارت کاروبار ہو، معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، گھر کے اندر اولاد کے معاملات ہوں، آپس کے معاملات ہوں، حقوق اور فرائض ہوں، ہر چیز حق ہے، کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، قرآن میں آ چکا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی سنت ہے، سارا کچھ حق ہے۔ کسی ایک چیز میں بھی انکار کرنے والا وہ حق کے جھٹلانے والا ہے، اور حق کو جھٹلانے والا وہ متکبر ہے۔ اور متکبر کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، مائیں بہنیں جتنی بھی آئی ہیں، دو چیزوں کو دیکھ لیں۔ بطر الحق کی، حق کو کبھی جھٹلانا نہیں ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اللہ کی قسم اللہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ شرف اللہ نے دیا ہے نا، یہ مقام اللہ نے دیا ہے، یہ برقرار تب رہے گا جب ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی،
پیار محبت اخلاق آ جائے گے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ کسی کو مسکرا کے بھی ملتا ہے نا، اللہ اس کو بھی صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو فقیر نہ سمجھیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو رب سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اگر رمضان کے روزے سے میرے اور آپ کے اندر تقوی نہیں آیا، رمضان کے قیام سے تقوی نہیں آیا، صدقہ و خیرات سے، نمازوں سے تقوی نہیں آیا، رب کا ڈر اور خوف نہیں آیا، تو پھر غور کریں، فکر کریں، ابھی بھی وقت ہے، وقت ضائع نہیں ہوا۔ جو گزر چکا ہے نا، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں جس جس سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، غلطی ہوگی، آ جاؤ معافی مانگ لو، اقرار کر لو، عمل کرنا شروع کر دو، اللہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ پچھلے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آ جائیں، آج وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ اگر زندگی ہے نا، یہ 27 کی رات، یہ 28 کی رات، یہ 29 کی رات، پھر یہ 2-3 دن، جس سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لیں، حقوق العباد کا خیال کر لیں، حقوق اللہ کا خیال کر لیں۔ جہاں جہاں محسوس ہو، پتہ چلے کہ میں فلاں جگہ پہ تکبر کر رہا ہوں، اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہوں، حق کو جھٹلا رہا ہوں، میرے اندر اکڑ آ رہی ہے، انکساری نہیں آ رہی، اس کا اعتراف کر لیں۔ اعتراف کرنے والے کو رب بڑا پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ گار ہو، پوری زندگی وہ گناہ گزاری ہو، ایک مرتبہ آ کے رب کے سامنے اعتراف کر لے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، سیاکار ہوں، پاپی ہوں، گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑا گناہ کیے ہیں، لیکن مجھے اعتراف ہو چکا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں، اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے اللہ بنا دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ شرط یہ بندہ اعتراف تو کرے نا، اپنی غلطی مانے تو صحیح نا، اللہ کے سامنے پیش تو ہو جائے نا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آنکھ سے ایک آنسو بہا لے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مقدار بیان فرمائی ہے کہ ایسا مومن مسلمان مکھی کے سر کے برابر اتنا اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے نا، اتنا آنسو کہ اس کی آنکھ کو بھی نہ لگے لیکن نکلا ہو، رب اس کی قدر اتنی کرتا ہے، اللہ ساری زندگی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس آگ پر، جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیتا ہے۔ اللہ اس کی قطرہ آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے ساری زندگی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتا ہے۔ آ جائیں، اللہ سے دعا ہے جو کچھ حق سچ بیان کیا ہے وہ پڑھایا تھا، علماء سے سنا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، وہ بیان کر دیا۔ اگر بیان کرنے میں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، یقیناً میرے ناقص عمل اور ناقص علم کی وجہ سے ہوئی ہوگی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ نیک اور اچھی باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔